السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 2 جولائی 2024 بہت اہم دن ہے. ایک تو آج سپریم کورٹ میں 11:30 بجے ہیئرنگ ہونی ہے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے. کیس کی سماعت ہوگی اور بڑی انٹرسٹنگ سماعت رہنی ہے. کل میرا خیال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کو فیصلہ محفوظ ہوگا، لیکن کل پاکستان تحریک انصاف کو 2-3 چیزیں ضرور کرنی چاہیے. چلے اس سے میں بات کرتا ہوں. جو باقی شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس نے بڑی مصیبت ڈال دی ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو قیمتی اشیاء فروخت کرنے کا معاملہ آپ دیکھیں، یہ لوٹ مار لگی ہوئی یہاں پر. اور کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا پھر آج کل خبروں میں ہیں. اور جو زبردست بات ہے، بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ ترجمان ہیں وزارت قانون کے، وہ اٹھ کے آئے اور طوطا مینا کی کہانیاں بتائیں، اور وہ توہین عدالت ہے. ایک بات بتا دیں آپ، جو باتیں کہہ رہے ہیں، یعنی وہ آ کر نقطہ نظر دے گئے جیسے سپریم کورٹ فیصلہ سنانے جا رہی ہے، جس طرح کی گفتگو انہوں نے بیٹھ کر کی. اور ضرورت کیا تھی اس موقع کے اوپر آنے کی؟ یعنی کیا ہے، کیا حکومت وقت کو کیا مسئلہ ہے، حکومت وقت کو کیا پریشانی کیا ہے؟ ایک تو میں اٹارنی جنرل کے آرگومنٹ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اٹارنی جنرل صاحب نے جو آرگومنٹ دیے ہیں، پہلے ذرا عقیل ملک کا سن لیجیے گا، وہ کیا مختصر سا، زیادہ نہیں ہے. اب ان کی مثال یہ ہے کہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں، اور یہ صرف اور صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ریزرو سیٹس مل جائیں. آپ کو ریزرو سیٹس سنی اتحاد کونسل کو قطعاً نہیں مل سکیں گی آئین اور قانون کے مطابق. جی آپ نے وہ سارا سن لیا. اور اب اٹارنی جنرل صاحب جو ہے نا، میں وہ سروائی ہیں، کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہے انڈین سپریم کورٹ کے، وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل کا کام ہے عدالت کی معاونت کرنا. ہم نے یہاں دیکھا کہ ایڈوکیٹ جنرل بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے، معاونت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا، یعنی گورنمنٹ کے وکیل بھی آئے، الیکشن کمیشن کے وکیل بھی آئے، اور اٹارنی جنرل سارے ہی ایک پیج کے اوپر آگے، اور باقی اور سب تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک ہی پیج پہ آگے، زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو تمام ایک پیج پہ آگے. اور ایک طرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہیں دے رہے بات کرنے کا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو موقع تو دینا چاہیے. ان کی درخواست آئی ہوئی ہے، پھر نظر ثانی کی درخواست ہے، وہ لگانی چاہیے ساتھ نا. وہ کیوں نہیں لگ رہی؟ ساتھ لگانی چاہیے. اور جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جو ان کی درخواست آئی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ لگانے میں حرج کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ اکٹھے سارا سن لیں، ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی ہم سب کو. لیکن ہمارا تو کام ہے آپ تک آواز اٹھاتے رہنا، اور میں آواز اٹھاتا رہوں گا. اور مقصد بڑی واضح ہے کہ 24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اور جو خواب بنائی بیٹھے ہیں، میں پھر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جو پاسبلٹیز ہیں کل بھی میں سامنے رکھتا ہوں. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی. الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ سامنے نہیں لا رہے، جو فارم 33 کے بارے میں ہے، سلمان اکرم راجہ میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور وہ میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ضرور بات رکھوں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، پھر الیکشن کمیشن کا، جس میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں لکھ سکتے. اور یہ فیصلہ بتانا بڑا ضروری ہے. ابھی تک سامنے کیوں نہیں یہ فیصلہ آیا؟ یہ فیصلہ بتائیں. میری کوشش ہوگی کہ یہ میں بات سامنے ضرور رکھوں. کل کسی نہ کسی طرح سے یہ بات میں فائل میرے پاس ہوگی جہاں یہ میں چیز رکھوں گا، اور کوشش کریں گے یہ چیزیں آ جائیں. تو یہ چیزیں ساری کھول دیں گی اس بات کو. جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک، کوئی غلطی پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے. بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا 20 دسمبر کو، نامینیشن پیپر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کیا حالات کر دیے. نامینیشن پیپر میں اگر ڈیکلیریشن پی ٹی آئی کے دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے نہیں، آپ کو سمبل دیا نہیں، اور یہ جو ڈیسیجن بعد میں آگے تھے، یہ آڑے آنا تھے سارے. اور میں آج اور ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، وہ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چند لوگ جو نامینیشن پیپر اور سرٹیفکیٹ، پاکستان تحریک انصاف کا وجود آ جائے گا، اور ریزرو سیٹوں میں لسٹ دی ہوئی ہے آلریڈی. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے، ورنہ یہ کسی اور کو نہیں. وہ پنجابی کے اندر چونگے نہیں ملنی ہیں کہ وہ بیٹھ کے، یعنی ایک حصہ پر مطابق جسہ ملنا ہے، پرپورشنیٹ ملنی ہے. اٹارنی جنرل کے آرگومنٹ میں آپ نے دیکھا کوئی جسٹس قاضی فائز صاحب نے کوئی بھی بات ایسی کہی ہو آپ کے سامنے؟
لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کہیں گے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو با پارٹی والے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب وہ اور ایڈجوڈیکیٹ بھی کوئی نہیں کیا الیکشن کمیشن نے, وہ کیا کہیں گے کہ جناب یہ با پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہی پرنسپل سامنے رکھتے سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے نامینیشن انہوں نے داخل کیا, لسٹ نہیں دی تو لسٹ کے لیے ریوائز شیڈول آ جائے گا, اور جو کہ حصہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ان کو ملنا ہے تو یہ جا نہیں سکتا. اور ایک بات اور ہے 215 سیکشن ابھی سامنے ڈسکس نہیں ہو رہا, نا رول 94 کی ایکسپلینیشن ڈسکس ہو رہی ہے. یہ لازمی بتانی چاہیے, ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ اگر سمبل نہیں ہوگا پارٹی کا تو آپ کو ریزرو سیٹیں نہیں ملے گی. تو یہ رول 94 کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بہرحال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ نقطہ نظر رکھ دوں گا اور میں کوشش کروں گا یہ بات ساری سامنے بتاتا چلوں. اور جو بڑی زبردست بات ہے ECC کے اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کے اندر کی کہانی سامنے آ گئی ہے. مہنگی گیس کے ستائے عوام کے ساتھ ہاتھ کر گئی, 132 ارب کے ریلیف سے محروم کر دیا. اوگرا کی منظوری کے باوجود ECC نے گیس سستی کرنے کی اجازت نہ دی اور وفاقی حکومت کی انوکھی ریلیف کی رقم سے گردشی قرضہ ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہاں یہ تو بتائیں پہلے ذرا, جو ظلم ہے آپ کے ساتھ, آپ سرچارج کی شکل میں اور چیزوں کی شکل میں اتنا پیسہ آپ لے کر جا رہے ہیں. گندم کا پیسہ جو کرپشن ہوئی وہ پیسہ نہیں دے سکے. 500 ارب کا جو شاید کاکان عباسی نے کہا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور سابق کمشنر جو ہیں راولپنڈی چٹھا صاحب جو ہیں, اور تحقیقات کا مطالبہ اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب انہوں نے بیان دیا وہ غائب ہو گئے تو خاموشی رہی. اب تو لگتا ہے انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف اور دھاندلی کے حق میں تیار کیا گیا ہے. غائب ہونے کے اب تک جو ہے نا کوششوں کے باوجود کوئی بھی ان سے رابطہ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے. کیا ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے؟ لیاقت علی چٹھا کو سامنے آئیں, اگر پتہ لگے کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے. شاید کاکان عباسی کی پریس کانفرنس میں تعریف کروں گا ان کی, وہ سچ بولیں. انہوں نے کہا 500 ارب روپے MNS کو بانٹا جائے گا, یہ 22% سود پر لے کر بازار سے اٹھایا جائے گا. وہ برداشت کون کرے گی؟ قوم کرے گی جو مہنگائی سے پس رہی ہے. کیا یہ معلوم ہے کہ اس کا کتنا کرپشن میں جاتا ہے؟ اور اس کا اس رقم کا ایک تہائی کے قریب کا ہے, کچھ طاقتور لوگوں کو 1/3 کا اکثریت جاتا ہے. اور فاٹا میں انڈسٹری لگانی ہے, ٹیکس چھوٹ حاصل کی فاٹا میں لگائے گی, ٹیکس فری فیکٹری عوام کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو میں بات ابھی بھول گیا آپ کے سامنے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل بڑا اہم ہے سیکشن 215 کی وائریز اور رول 94 کی وائریز کے حوالے سے بات ہے, اور وہاں بحث کی جائے گی. عدالت کے سامنے میں رکھوں گا سیکشن 215 آئین سے متصادم کیسے ہے. الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا ہے, وہ جواب ہی کم از کم میں نے شیئر کیے تھے, وہ اگر وہاں پڑھ دیتے سپریم کورٹ کے سامنے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ نہیں وہ لڑ بھی نہیں سکتے, جس کے پاس سمبل نہیں ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. یہ ان کا سٹانس ہے. وہاں اسلام آباد کو میں پوری کوشش کروں گا کہ وہاں یہ کیس سارا بناؤں, اور بڑی امید ہے سیکشن 215 اور رول 94 اگر الٹرا وائری ڈکلیئر ہو جاتا ہے ٹو دیٹ ایکسٹینڈ تو پھر کیس بڑا سیدھا ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے سے جو قیمتی اشیاء فروخت کرنے کا معاملہ ہے, یہ تھانہ نیو ٹاؤن کے گرفتار کانسٹیبل صداقت احمد جو 2 روزہ جسمانی روڈ منظور, اور پولیس نے تحویل میں لے لیا, طبی معائنہ کرانے کی ہدایت کر دی ہے. 28 جنوں کو گرفتار ہوا اور جوڈیشل میجسٹریٹ وقار حسین گوندل نے کی. نیو تھانہ ٹاؤن نے مقدمہ درج کیا ہے کہ 9 مئی کے 23 ملزمان کی اشیاء جو قیمتی اشیاء فروخت کرنے کا الزام ہے, اور قیمتی اشیاء میں موبائل فونز ہیں, پاسپورٹ, گاڑیوں کو رجسٹریشن, قیمتی گھڑیاں اور دیگر اشیاء شامل ہیں. اور ٹھیک ہے نا جی. اور شاید کاکان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے بات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں رہ سکتا. ایک جو بات ہے نا, جمعیت علماء اسلام کے وکیل نے جو باتیں کہی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, وہ الیکشن کمیشن کا جی انہی کے باتوں کے اوپر, یعنی آپ اپنا ایک آئینی پوزیشن رہیں, آپ ایک جمہوری جماعت کے طور پر آئیں, لیکن آپ نہیں آئے سر. اور اب اس کو ایک دھچکا لگا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور PTI کے خلاف الیکشن کمیشن کی حقائق میں کھڑی ہو گئی. کہتے ہیں ہم آئینی ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. سوال پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کہہ رہے, یعنی یہ بڑی زبردست بات ہے, بڑی زبردست ہے. اور کمال کی طرف ہے, ایک طرف تو فضل الرحمان وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کو نہیں مانتا, دھاندلی الیکشن دوسری طرف سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہا وہ ٹھیک ہے. اب یہ منافقت کی بات ہے یا کیا کہیں گے, یہ آپ کے سامنے ہے. اور
اس کے مسائل جتنے بھی آپ آئیں گے آپ سوچ سکتے ہیں. اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو یہ الیکشن کمیشن اور اس میں جو ریمارکس دیے ہیں نا، میں صرف ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. الیکشن کمیشن حقیر ادارہ نہیں، نہ ہی سپریم کورٹ ماتحت ادارہ ہے. الیکشن کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. دھاندلی ہر الیکشن میں ہوتی ہے. اب یہ بات یہ دیکھیں نا، یہ ریمارکس یہ عام انسان کے نہیں ہیں، بلکہ ملک کے انصاف کی اعلیٰ ترین عدالت کی اعلیٰ ترین جج صاحب کی ہیں، جو بجائے الیکشن کمیشن کی بدنیتی پر سوال اٹھاتے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کو آشکار کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے روز اول سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں. نظر یہی آ رہا ہے. اور رائے دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 11 بجے رات آیا، مگر الیکشن کمیشن نے شام 4 بجے آزاد ڈکلیئر کر دیا. یہ دیکھ تو لیں یہ کیا ہو رہا ہے. کیا الیکشن کو قاضی صاحب کے فیصلے کا پہلے سے علم تھا؟ اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کیوں کہا کہ پی ٹی آر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے؟ کیا یہ بھی کسی طرح الیکشن کمیشن کی طرفداری نہیں ہے؟ اور چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز صاحب اور جسٹس عائشہ ملک کے سوال پر الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے جواب دیا. جسٹس قاضی فائز صاحب گویا الیکشن کمیشن کے وکیل بظاہر نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، یہ ڈیفینڈ نہیں اس طرح ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے جھوٹ اور ادھورے کاغذات پر انٹرا پارٹی الیکشن جو فیصلہ دینے پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان کی حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو الیکشن کمیشن دوبارہ یہ حرکت نہ کرتا. اور بہت سے سینئر رپورٹرز نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی بھی تحریک انصاف سے بلّہ نہیں چھیننا تھا، اور اگر جسٹس قاضی فائز صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے اور الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ دیا ہوا ہے وہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.